اچھا کچھ یہ بھی ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جو سرائکی ہے دیٹ از دا ڈائلیکٹ آف پنجابی. ٹھیک جی ہے, ہاں اس چیز پہ اب میں یہ چیز پوچھوں گا, میں بینگ اے سرائکی میں کہوں گا کہ پنجابی از دا ڈائلیکٹ آف سرائکی, تو اس پہ تو ڈبیٹ ہو سکتی ہے, تو جی ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک جو ہے نا ڈائلیکٹ اور لینگویج, یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے اور بڑا کنٹروورشل موضوع بھی ہے, بالکل. کیونکہ اس میں کئی پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو پہلو ہے آپ کا لنگوسٹک پہلو, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کلچرل ایتھنک پہلو آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد پولیٹیکل پہلو بھی آ جاتا ہے. اور آج کل جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں جو رجحان ہے خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پر, اس کو بہت پولیٹیسائز کر کے اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس کو ایک وہ ایگزسٹینشل جو ہے مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ صرف اس کو لنگوسٹکلی اور کلچرلی دیکھیں تو جو سرائکی کی شناخت ہے وہ ایک بڑی مستحکم اور بڑی پرانی ہے. ٹھیک ہے, نام اس کا جو ہے چاہے وہ 1960 کی دہائی میں جو ہے سرائکی جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہو, سارے جو اس کے مختلف ورائٹیز ہیں, سارے جو اس کے لہجے ہیں ان کے لیے کیا گیا ہو, چاہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو مختلف الگ لہجے تھے ان کی اپنی الگ پہچان تھی. ڈیرہ والی لہجہ جو ہے جس طرح سے اس کی الگ پہچان تھی, ملتانی لہجے کی الگ پہچان تھی, ریاستی یا بہاولپوری کی الگ پہچان تھی. اور بلکہ یہ ہے کہ آپ اگر جب ملتے ہیں کئی, اور جس طرح سے میری اپنی ایک ملاقات ہوئی ہے کئی جو ہیں جو سرائکی بولنے والے جو تھے ہندو اور سکھ جو ہمارے بھائی تھے جو مائگریٹ کر کے چلے گئے ہندوستان میں, انڈیا میں چلے گئے, وہ ابھی تک اس کو ملتانی ریاستی اس طرح سے جانتے ہیں اور اس کی الگ آئیڈینٹی سمجھتے ہیں. اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنجابی کا ایک وہ سمجھتے ہیں, وہ پنجابی سے الگ سمجھتے ہیں, بلکہ اس کے لیے ایک بڑی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پنجابی آپ کو پتا ہے گرمکھی میں لکھی جاتی ہے. گرمکھی ہے اس کا رسم الخط ہے جو ہندوستان میں, ہمارے یہاں تو وہ پنجابی اردو کی طرح لکھی جاتی ہے شاہ مکھی میں, لیکن ہندوستان میں گرمکھی میں لکھی جاتی ہے. لیکن سرائکی بولنے والے جو ہیں وہ سرائکی کو وہاں پہ چاہے جو بھی کہیں, وہ ڈیرہ والی کہیں, ریاستی کہیں, وہ اسے ہندی کے اسکرپٹ میں لکھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ الگ ہے, پنجابی نہیں ہے, اس کا الگ اسکرپٹ ہے. اور اسی طرح بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ملتانی جو ہے, ملتانی کا جو اسکرپٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے, یہ تقریباً 18ویں صدی میں ملتانی جو ہے ایک الگ اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. اچھا جی ہاں, ملتانی جو ہے یہ اس کا ایک الگ اسکرپٹ تھا. یہ اس کو جو ہے نا ایک لنڈا اسکرپٹ کہتے ہیں. لنڈا اسکرپٹ وہ ہوتا ہے مطلب اس کے 2-3 جو ہیں اس کی قسمیں ہیں. اس میں ایک خدا دادی ہے, اس میں ایک آ جاتا ہے آپ کا مہاجنی, اس میں پھر آ جاتا ہے خوجکی, اور اس میں ملتانی. یہ 4 جو اس کے مختلف جو ہیں اس کے مختلف قسمیں ہیں. اور اس میں جو ہے ملتانی جو ہے خاص طور پہ اس میں لکھی جاتی تھی اس میں, اور یہ خاص طور پہ کاروباری طور پہ زیادہ استعمال کیا جاتا تھا یہ اسکرپٹ, کہ جو کاروباری لوگ تھے وہ اس میں لکھا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ پھر اب اگر آپ مطلب ایک اور حوالے سے میں آپ کے سوال کا اگر جواب دوں کہ لہجہ اور زبان میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ اس کی تحریری روایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ریٹن اس کی ٹریڈیشن ہے کہ اس میں لٹریچر لکھا گیا ہے, اور جو لہجہ ہے وہ اورل ہوتا ہے, مطلب وہ صرف بولنے میں ہوتا ہے, اس میں کوئی کچھ جو ہے لکھا نہیں گیا. اگرچہ یہ متنازع بات ہے کیونکہ کئی زبانیں جو ہیں وہ بھی صرف بولنے تک محدود ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اگر اس بات کو مانا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سرائکی میں لکھا گیا ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے سندھ میں سچل سرمست وغیرہ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں سرائکی میں, اور بڑے عرصے سے لکھ رہے ہیں, تو اس کی ایک تحریری روایت جو ہے وہ موجود رہی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے ظاہر ہے مطلب ایک زبان. پھر اگر آپ اس کو صرف لنگوسٹکلی دیکھیں, میں معذرت کہ میں بس بولے جا رہا ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, اتنی انٹرسٹنگ باتیں میں انجوائے کر رہا ہوں. جی ہاں, تو وہ میں ایک بس مختصراً ایک اور عرض کروں گا کہ جو ایک اور چیز جو زبان اور لہجے کو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میوچول انٹیلیجیبلٹی, کہ آپ جو ہے وہ دوسرا لہجہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں بڑا ایک یہ دیکھتا ہوں کلیم کہ جی کئی جو ہیں وہ دوست احباب جو ہیں وہ یہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سرائکی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے سرائکی جو ہے وہ ہماری زبان کا لہجہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں کامن ہے, بڑا یہ کامن پرسپشن ہے. کامن پرسپشن ہے. اب اس میں جو ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی وہ کرائٹیریا نہیں ہے مکمل طور پر, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انگلش کے بھی کئی ایسے لہجے ہیں جو لہجے مانے جاتے ہیں لیکن دوسرے انگلش بولنے والے اسے سمجھ نہیں سکتے. جیسے اب امریکہ کے جو لوگ ہیں اکثر وہ اسکاٹش لہجے کو سمجھتے ہوئے انہیں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے.
تو इस तरह से जो है ये मतलब कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया कोई नहीं है। लेकिन अगर इस बात को माना भी जाए तो ये चीज़ होती है एक्सपोज़र पर, ठीक है? अगर जो पंजाब के लोग हैं, ख़ास तौर पे अब जो सोशल मीडिया की वज़ह से सराइकी सुनते हैं, तो वो सुन कर भी उनको वो थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिलता है, इस वज़ह से वो उसको समझ सकते हैं। इसी तरह सिंध और में अगर उर्दू आप के भी देखें, वर्ड आ गए हैं काफी ज्यादा सराइकी में। बिल्कुल, तो इस वज़ह से वो भी, और ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ तो हैं, ज़ाहिर है। फिर अगर हाँ आप जी। देखें सिंध के जो लोग हैं, उनको एक्सपोज़र है सराइकी के साथ, क्योंकि सिंध में सराइकी जो है बहुत बोली जाती है, जैसे मैंने अर्ज़ की। तो इस वज़ह से ये है कि वहाँ पे भी जो लोग हैं, वो उनको एक्सपोज़र की वज़ह से वो आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर वो भी आसानी से समझ रहे हैं और पंजाबी भी आसानी से समझ रहे हैं, तो इसका ये तो मतलब होना चाहिए कि लॉजिकली पंजाबी और सिंधी भी एक-दूसरे का लहज़ा है। समझ रहे हैं ना आप बात? बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया जो है, ये कोई वो मुकम्मल तौर पे वो भी नहीं है, कोई हतमी